نصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. پارہ نمبر آج 9 ہے. اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب نبی تھے اللہ کی طرف سے، ان کا تذکرہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، سمجھایا کہ برائی نہیں کرنی، نافرمانی نہیں کرنی، بغاوت نہیں کرنی، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنی ہے. اس میں نجات ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے، اس میں ہی اللہ کی رضا ہے. اللہ اسی انداز سے تم سے راضی ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کو منانے کے ذرائع تلاش کرو. یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو دعوت دی. ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن قوم کے جو سردار تھے، یہ ہر دور میں ہر قوم کی بدبختی رہی ہے کہ جو سیادت والے لوگ، چودھری وڈیرے، وہ تکبر میں آ کر، نحوت میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے اور یہ سمجھتے کہ لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو سرداران قریش نے کہا کہ یہ یتیم بچہ یہ ہمیں سمجھائے گا کہ دین کیا ہے، یہ سمجھائے گا کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی، یہ سمجھائے گا کہ ہمارے آباء و اجداد غلط تھے، اب تم جو ہے وہ صراط مستقیم پر آ جاؤ، تو یہ سمجھائے گا. تو فرمایا کہ متکبرین جو سردار تھے شعیب علیہ السلام کی قوم کے، انہوں نے کہا کہ شعیب یا تو زبان بند کر لے، یا تجھے بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تجھے اتنا مجبور کر دیں گے کہ تو دوبارہ لوٹ کے پھر ہمارے دین میں آ جائے، بت پرستی میں آ جائے، اللہ کی نافرمانیاں جیسے ہم کر رہے ہیں ویسے ہی تو کرنا شروع کر دے. دھمکی لگائی کہ شعیب تجھے بستی سے نکال دیں گے، باہر کر دیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا واقعہ کیوں نقل کیا؟ اس کی 2 وجوہات. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ کے دین پر ڈٹتا کیسے ہے، لوگوں کی مخالفت کا سامنا کیسے کرتا ہے، اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے اپنی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ نبیوں کا شیوہ ہے، نبیوں کی سنت ہے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ انبیاء کے طریقے کو اپناتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ڈٹ جائیں. بتائیں لوگوں کو کہ صراط مستقیم یہ ہے، توحید یہ ہے، اللہ کا راستہ یہ ہے. بغاوت سے روکنے کی کوشش کریں. اور یہ دعوت کا جو کام ہے، دین کا جو کام ہے، اس میں بڑی رکاوٹیں آتی، بڑی تکلیفیں آتی، بڑی پریشانیاں آتی. حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ نبی کے ساتھیوں کو اللہ نے اتنا آزمایا کہ اللہ نے ان کو ہلا کے رکھ دیا. حتیٰ زلزلوا، ہل گئے، اور یہاں تک پکار اٹھے متی نصر اللہ، اے پیغمبر یہ مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی.
مارے کھا کھا کر تھک گئے، قربانیاں دے دے کر تھک گئے، اولادیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے، مال دے دے کر تھک گئے، لوگوں کی باتیں سن سن کر تھک گئے، اک گئے ہیں، سال ہا سال گزر گئے، بتا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں الا بنصر اللہ قریب، اللہ کی مدد جو ہے انتہائی قریب۔ اللہ کے ہاں یہ وقت دنیاوی یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال کا ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنا عرصہ گزر چکا ہے، بڑی اہم بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے، یہ محدثین نے اندازہ لگایا ہے کہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ انبیاء مبعوث ہوتے آئے، رسول ہوتے آئے، قومیں گزرتی گئیں، اب تک پوری دنیا کو قائم ہوئے 21,000 سال ہوئے، 21,000 سال، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ ایک دن کے مقابلے ابھی ہم نے پوری جو دنیاوی زندگی ہے یہ بھی ایک دن کے برابر نہیں ہے۔ قیامت کتنی دور ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ایسے ہے جیسے یہ دو انگلیاں، انتہائی قریب۔ فرمایا کہ جیسے ہی علامات کبریٰ ظاہر ہوں گی، دجال کی آمد کی دیر ہے، اس کے بعد پھر پے در پے علامات کبریٰ کا ڈھیر لگے گا، اور پے در پے علامات قیامت کی آئیں گی، اور اس کے بعد اللہ آسمان سے قیامت برپا کر دے، پھر قیامت دور نہیں ہو۔ تو ایک تو یہ وجہ، اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا جو واقعہ نقل کیا ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ تم نے دین پر ڈٹنا کیسے ہے۔ شعیب نے کہا کہ یہ بات یاد رکھنا، ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر یقین ہے کہ وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک اور داتا ہے، تمام طاقتیں اللہ کے پاس ہیں۔ تم ساری دنیا مل کر اگر اللہ کا مقابلہ کرنے لگو تو اللہ کا مقابلہ نہیں تم کر سکتے۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں، اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں۔